جتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزرے نا اتنا ہی بہتر ہے، اتنا ہی بہتر ہے۔ تو ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو یا بیان کیا جائے، چند ہی منٹوں میں اپنی حاضری پیش کروں گا اور آپ کی خدمت میں چند ہی جملے چند ہی منٹوں میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کی، چاہے انسان ہو یا کوئی بھی جاندار چیز ہو، اس کی موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے۔ اللہ ہر جاندار چیز کا وقت اور جگہ موت کا متعین کر دی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، مشرق کا ہو مغرب کا ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے نوجوان ہو چاہے بزرگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی موت کی جگہ اور وقت کا تعین اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کر دیا ہے، ہر کسی کا، چھوٹے کا بڑے کا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ دہلوی ہو، تاکہ کوئی بھی ہو، موت کسی کو نہیں بخشتی۔ دنیا کے دنیاوی چودھریوں کو بھی نہیں بخشتی، موت انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور نہ ہی کوئی پرہیزگار ہو، عبادت گار انسان ہو، اس کو بھی موت اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ موت ایسی چیز ہے کسی کو نہیں بچتی، ہر کسی کو آنی ہے۔ کوئی انسان کہنا جی نہیں جی موت نہیں آنی، تو وہ انسان جاہلوں کی فہرست میں پایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے انسان کا جو بدن ہے نا، اس کے بدن سے جب اس کی روح نکل جائے، روح اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے، اس چیز کا نام موت ہے۔ اس کے بدن سے نکل کے دنیا فانی سے کوچ کر جائے، اس چیز کا نام موت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے تمہارے مرنے سے پہلے تک۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے مرنے سے پہلے تک کا ٹائم بھی ہے، بیچ میں ٹائم بھی بتا دیا ہے، کیونکہ جب انسان کی روح کے جسم سے نکل جاتی ہے تو تب انسان کا جو جسم ہے نہ اس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ اپنی زبان سے بول بھی نہیں سکتا، منہ سے نہ کانوں سے سن سکتا ہے، نہ ہی ہاتھوں اور پیروں سے کوئی کام کر سکتا ہے، تب کوئی مال نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس کے مال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے نہ ہی کوئی اجر و ثواب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انسان کوئی شے نہیں کر سکتا، ہر چیز کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ جب انسان موت ہوتی ہے نا تو اس وقت رجسٹر بند ہو جاتی ہے انسان کے مال کا، فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو مرنے سے پہلے تک۔ کیا پتہ انسان کی موت کب آ جائے کب نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ جیسے جیسے مہینے دن منٹ گھنٹے لمحے گزرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہی ہماری ہم کہتے ہیں نا جی کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی، 20 سال ہو گئے، 30 سال 25 سال، وہ ہم اپنی موت کے اتنے قریب آ جاتے ہیں، جتنا وقت گزرتا ہے اتنا موت کے اور قریب آ جاتے ہیں ہم، جتنا ہی ہم آئیں۔ اس لیے یہ جو
فانی دنیاوی زندگی ہے، یہ زندگی ہماری یہ تیاری کی ہے، یہ ہمیں موقع ملا ہے، پہلا اور آخری موقع۔ کس چیز کے لیے موقع ملا ہے؟ اخروی زندگی کے لیے پہلا اور آخری موقع ہمیں یہ اس زندگی میں ملا ہے۔ تو وہ موقع ہمیں ملا ہے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کچھ اچیو کریں، کچھ حاصل کر سکیں۔ سورۃ المؤمنین آیت نمبر 99 اور 100 آیت اور پڑھنے کو ترجمہ کا اتنا وقت نہیں ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر دوں۔ اس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی، جب انسان مر جائے گا، تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا، تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے ایک دفعہ فانی دنیا میں واپس بھیج، مجھے ایک دفعہ اس فانی دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ فانی دنیا میں واپس بھیج، میں جا کر نیک اعمال کر سکوں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب تو ایک وقت ہی اٹھائی جاؤ گی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بیلیوں، دوستوں، بعد میں پچھتانے سے بہتر، خون کے آنسو رونے سے بہتر، انسان پچھتائے گا نا، کاش کہ دنیا میں نے یہ کر لیا ہوتا، کسی غریب کا حق نہ کھایا ہوتا، یہ گناہ نہ کیا ہوتا، یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا، تب کاش ہی رہ جانا ہے۔ بعد میں بچانے سے بہتر یہی ہے، تو ابھی وقت ہے، ارادہ کریں۔ اگر آپ ارادہ کریں گے نا، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 He killed 99 people، 99 قتل کیے تھے اس نے۔ وہ ایک مولوی صاحب گیا، ایک مولوی، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی آس پیدا کی۔ وہ گیا مولوی صاحب کے پاس سے، مولوی صاحب میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، میں نے بہت بدکاریاں کی ہیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں اللہ سے توبہ کا امیدوار ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے ڈانٹ دیا اس شخص کو، جو پاگل ہے تو، 99 قتل تو میرے کو لا گیا توبہ کریں، چل دوڑ جا، ڈانٹ دیا نا جب اس کو غصہ آ گیا اس شخص کو، اس نے مولوی صاحب کا بھی قتل کر دیا۔ کتنے قتل ہو گئے ٹوٹل؟ 100 قتل ہو گئے۔ وہ قتل کرنے کے بعد تب تو غصے میں تھا، جب غصہ اترا تو پھر مایوس ہو گیا، بہت ہی پریشان جا رہا ہے۔ جب راستے میں جا رہا ہے تو اس کو ایک اللہ والے نظر آئے۔ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے نا جی، تو اللہ کا تو بندہ وہ ہے جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، دیکھ کے رب یاد آ جائے، چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ گزر ہوا تو اس نے دیکھا اللہ کا بندہ، اسے سمجھ لگ گئی، وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے، پاس جا کے بیٹھا، عرض کرنے لگا کہ اے بزرگوں یہ معاملہ ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معافی چاہیے۔ تو اس وقت ان بزرگوں نے فرمایا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، ان کے پاس جاؤ، ان کا معاملہ حل ہو جائے گا جی، وہ تمہیں وظائف بتائیں گے، تمہیں طریقہ بتائیں گے، اللہ پاک تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہوتی ہے نا کہ وہ شعر ہے نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور امیر ملت، حضور معین ملت، حضرت پیر سید علی حضرت صاحب جماعتی۔ جب وہ شخص ان بزرگوں کی بات سن کے بڑا خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا، وہ خوشی سے گھر گیا، جیسے تیاری کی اس نے کپڑے بدلے اپنے، جب گھر سے نکلا نا تو تھوڑے ہی دور گیا تھا، تھوڑے ہی فاصلے پر اس کو موت واقع ہوا۔ اس فانی دنیا سے پوچھ کر گئی اس کے لیے،
جب اس کی موت واقع ہوئی تو جہنم کے بھی فرشتے آ گئے, جنت کے بھی فرشتے آ گئے. جہنم کے فرشتے کے اسے ہم نے لے کے جانا ہے, جنت کے فرشتے کے نہیں نہیں اسے تو ہم نے لے کے جانا ہے, ہم اسے لے کے جائیں گے. جہنم کے اس نے ساری عمر بدکاریاں کی ہیں, گناہ کیے ہیں, 100 قتل کیے ہیں, اسے تو ہم لے کے جائیں گے, اس کو تو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں, اس نے ارادہ کیا تھا مرنے سے پہلے, اس کا ارادہ تھا توبہ کا. یہ جا رہا تھا بستی میں, اللہ والے کے پاس جا رہا تھا, بزرگوں کے پاس جا رہا تھا توبہ کے لیے, تو اس لیے تو ہم لے کے جائیں گے, ارادہ تو کر لیا تھا نا بھائی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معاملہ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ فرشتوں تم جگہ کو میجرمنٹ کر لو, ناپ لو, جگہ کو ناپ لو کہ بستی سے جگہ کتنی دور ہے اور گھر سے جگہ کتنی دور ہے. جس جگہ اس کی موت واقع ہوئی ہے, اگر وہ بستی کے قریب اس کی موت واقع ہوئی ہے نا, بستی کے قریب, تو اس کو جنت میں لے جاؤ. اگر وہ اپنے گھر کے قریب تھا, اس بستی سے دور تھا, تو اس شخص کو جہنم میں لے جاؤ, حالانکہ وہ شخص اپنے گھر کے قریب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تم سکڑ جاؤ, سکڑ جاؤ. وہ زمین سکڑ گئی اور وہ شخص جب میجرمنٹ کی گئی, ناپا گیا, تو وہ شخص بستی کے قریب تھا. سبحان اللہ. اس شخص کو جنت کے فرشتے ساتھ لے گئے. سبحان اللہ. تو اس سارے واقعے کا مقصد کیا تھا کہ اس شخص نے کوئی نماز پڑھی تھی, کوئی روزہ رکھا تھا, نہیں, کوئی عمل کیا ہو, نہیں, اس چیز نے اس کو جنت دی ہے. کون سا اس کا ایسا عمل تھا؟ نیکی کا ارادہ, نیکی کا ارادہ. توبہ کا ارادہ. اس نے ارادہ کیا تھا, اس نے ارادہ کیا تھا, اس نے پختہ ارادہ کیا تھا جی میں توبہ کروں گا, آج کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جب انسان توبہ کا ارادہ کر لے, ارادہ ہی کرے یار میں گالی نہیں نکالوں گا, اچھا سب سے پہلے تو اسے ایک کام کرنا چاہیے, اگر کوئی اس نے برا کام چھوڑنا ہے نا, تو وہ اس بری محفل کو چھوڑے, وہ اس محفل کو چھوڑ دے جس محفل میں اسے یہ کہنے کو, یہ سننے کو ملے یار بھائی تو گالی بہت خوبصورت نکالتا ہے, تیری گالی بہت اچھی ہے. اس محفل کو چھوڑ دے, اس محفل کو چھوڑ دے جس محفل میں بیٹھ کے اس کو گناہ کرنے کا خیال آئے, زنا کرنے کا خیال آئے, اس محفل کو چھوڑ دے. اس محفل کو چھوڑ دے جس محفل میں بیٹھ کے وہ گناہوں کی طرف جائے. ہرگز نہ جاؤ اس محفل میں, چاہے کتنے ہی قریبی آپ کی کیوں نہ ہو. اگر آپ لوگ ارادہ کرتے ہو تو اس محفلوں کو چھوڑیں, بری صحبتوں کو چھوڑیں, اللہ کے ساتھ لو لگا لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے جد اعلیٰ حضور میرے ملت سبحان اللہ. سید جماعت علی شاہ صاحب, آپ کے پاس کوئی سائل آتا تھا نا اپنی حاجت لے کے, یا کوئی بھی دعا کروانی آتا تھا, یا کوئی تویز لینے دمشم کرانے آتا تھا نا, جیسے آج کل کے لوگ آتے ہیں, حافظ صاحب کے پاس اکثر لوگ آتے ہیں تویزوں کے لیے. وہ آتا تھا نا جب کوئی بھی حضور میرے ملت کے پاس کوئی عورت ہوتی تو حضور میرے ملت سب سے پہلے ان سے وعدہ لیتے تھے, عہد لیتے تھے کہ بھائی پہلے مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے, سبحان اللہ. نماز کو پابند نہیں کرو گے, پہلے وعدہ کرو میرے ساتھ, سبحان اللہ. عہد کرو, شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے, پہلے وعدہ کرو. حضور میری ملت پہلے وعدہ لیتے تھے, اس کے بعد ان کی حاجت سنتے تھے, کیا پریشانی ہے, کیا معاملہ ہے, اس کو حل بھی کرتے تھے, دعا فرماتے تھے, جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ کرتے تھے حضور میری ملت. مگر پہلے کیا کرتے تھے, ان کی بات سننے سے پہلے بھائی نماز پڑھنا میں وعدہ کر میں نماز پڑھے گا. سبحان اللہ. ارادہ ہی ہوتا ہے نا بھائی. حضور میرے ملت کا فرمان ہے کہ میرا مرید ہو سبحان اور اللہ. میرے سبقوں پہ عمل کرنے والا ہو. سبحان اللہ. اللہ نے بتایا نا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہ 6 سبق ہیں. سبحان اللہ. فرمایا میرا مرید ہو, جماعت علی شاہ کا مرید ہو, جماعت علی شاہ کے سبقوں پہ عمل کرنے والا ہو. سبحان اللہ. اس شخص کو دنیا میں کوئی کمی آ گئی تو جماعت علی شاہ کے گردن میں پٹا ڈال کے پوچھ سکتا ہے, اور اگر آپ کو کمی آ گئی تو جماعت علی شاہ کے گردن میں پٹا ڈال کے پوچھ سکتا ہے. بزرگوں کا تو یہ فرمان ہے, کمیاں تو ہم میں ہیں. آج کل جی چلیے وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, تو میں اس کہہ رہا تھا کہ اگر انسان پختہ ارادہ بنا لے نا, ارادہ
اللہ پاک آسانیاں خود پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ بھی ہم بیٹھے ہیں نا، جیسے آپ سامنے عہد لیا آپ سے وعدہ کرو، سبحان اللہ سب نے وعدہ بھی کیا نماز تہجد کا. سبحان اللہ آپ لوگ ارادہ بناؤ بس، انشاءاللہ آسانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. بے شک وہ رب اپنے انسانوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ اپنی انسان کے لیے کیسے برا سوچ سکتا ہے؟ بہتری کے لیے سوچے گا نا. ہمیں چاہیے ارادہ کریں، اللہ پاک آسانیاں خود فائدہ فرمائیں گے. اگر ہم نماز قائم کر لیتے ہیں نا، نماز، باقی سارے معاملات بھی پھر آگے خود ہی ہو جائیں گے. بس ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ وقت کا تو پتہ نہیں. جیسے آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ موت تو سب کو آنی ہے. یہ دنیاوی اور ایسے عمل کریں کہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے نا تو ہمارا مالک ہم سے راضی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہم سے راضی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہماری روح نکلے وہ مالک راضی ہو. ایسے اعمال کرو، نہ کہ ایسے کرو. سمجھ آئیے نا بھائی؟ سبحان اللہ.